شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن مظاہرین پر گولی کیوں چلائی، اور انہیں اپنے اس جرم پر عوام سے اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر انہیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرح کا ایک کمیشن بنانا چاہیے، جسے تحقیق کرنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے، عوام کے سامنے حقائق لانے چاہیے کہ کیا مظاہرین پر گولی چلی یا نہیں، کیا تحریک انصاف والے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے جسے یہ بتانا چاہیے کہ کیا واقعی جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف کی حکومت گرائی تھی، اور کیا واقعی 2018 کے الیکشن میں RTS بٹھا کر کوئی غلط حرکت کی تھی، اور اسی طرح ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن 2024 کے الیکشن کی آڈٹ کے لیے بھی بننا چاہیے۔ یہ باتیں ہم نہیں کر رہے، یہ باتیں تحریک انصاف کے لوگ نہیں کر رہے، یہ باتیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور نون لیگ کے سابق سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں، جو کہ اب ایک نئی جماعت کے کنوینر بن چکے ہیں۔ ان باتوں سے تو صاف لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کی جماعت کبھی ترقی نہیں کر سکے گی اور حکومت میں نہیں آ سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں آئیں گی۔ چنانچہ ان کی جماعت شاید کبھی حکومت میں تو نہ آ سکے، یا شاید کبھی اسمبلی میں 1-2 سیٹیں بھی نہ لے سکے، کم از کم وہ جب تک وہ اس طرح کی باتیں کرنی چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آپس کی بات ہے، اگر شاہد خاقان عباسی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ ایک نواز شریف کی جماعت کے کارکن ہوا کرتے تھے اور وہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس نعرے کو بائی کر لیا اور وہ آج تک اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب نواز شریف نے اس نعرے کو چھوڑ بھی دیا تو بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کی جماعت کو چھوڑ دیا، لیکن اس نعرے کو نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، اور وہ تو اپنے موقف پر، یعنی کہ اپنے سابق لیڈر کے موقف پر قائم ہے۔ نواز شریف کہاں کھڑے ہیں؟ نواز شریف نے کیوں کبھی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ نواز شریف نے کیوں کبھی عوام سے معافی نہیں مانگی کیونکہ بھائی کی حکومت نے عوام پر سیدھی گولیاں چلائیں؟ نواز شریف کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہمیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دینا چاہیے جو پتہ کرے کہ جس طرح 2018 کا الیکشن رگڈ تھا اسی طرح 2024 کا بھی الیکشن رگڈ تھا یا نہیں، یا ہمیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دینا چاہیے جو یہ پتہ چلے کرے کہ کیا تحریک انصاف کے مظاہرین پر سیدھی گولیاں محسن نقوی نے چلائیں یا نہیں چلائیں۔ یہ کہنا تو نواز شریف کو چاہیے تھا نا، اگر وہ ووٹ کو عزت دو کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کبھی پاکستان میں مقبول ہو سکے گا، اور بھٹو صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود 40 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود جس طرح وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور آج بھی بھٹو کے نام پر ووٹ پڑتا ہے، کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون اسی طرح زندہ رہ سکے گی، اور کیا نواز شریف کے نام پر ووٹ پڑا کرے گا مستقبل میں؟ ظاہر ہے ثبات تو کسی کو نہیں ہے نا، ثبات تو ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ہم سب تو انسان فانی ہیں، ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن بھٹو جانے کے بعد بھی آج تک عوام کے دلوں میں امر ہے۔ کیا نواز شریف اس طرح امر رہ سکے گا؟ کیا عمران خان جیل سے بھاگ جانے کے بعد امر رہ سکتا ہے؟ کیا عمران خان لندن فرار ہونے کی صورت میں امر ہو سکتا ہے؟ ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اس لیے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھا ہے اور عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا نواز شریف میں اتنا جگرا ہے؟ اگر نواز شریف اتنے جگرے کا مظاہرہ کریں اور شاہد خاقان عباسی کی طرح وہ بھی میدان میں آئیں اور کہیں کہ گولی کیوں چلائی نہتے مظاہرین پر، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا حکم دیں اپنے بھائی کی حکومت کو، تو یقیناً وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں گزرنے والے بڑے لیڈروں کی صف میں پھر سے شامل ہو سکتے ہیں۔ عوام انہیں پسند ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے بھٹک جانے کی وجہ سے عوام دل برداشتہ ہو کر انہیں چھوڑ چکے ہیں، اور نون لیگ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ نہیں رہنی۔ جب یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے گی تو پھر نون لیگ بھی کہیں نہیں رہے گی، اور ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کا اس طرح فوت ہو جانا افسوسناک ہوگا۔ نواز شریف کو اس سیاسی جماعت کے فیم کو بچانے کے لیے شاہد خاقان عباسی کی تجویز پر عمل کرنے کا سوچنا چاہیے۔